اللهم صل وسلم على نبینا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید کرتا ہوں تمام قرآن کریم دیکھنے والے، محبت کرنے والے، ویڈیو دیکھ کر سیکھنے والے خیرت و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قلقلہ کرنے کے 3 مختلف طریقے کون کون سے ہیں۔ قلقلہ کی 3 ٹائپس بنتی ہیں جن کو آج کے ویڈیو میں، آج کے لیکچر میں ہم نے سیکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو قلقلہ کا علم ہونا چاہیے۔ قلقلہ کسے کہا جاتا ہے؟ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے بھی ہوں گے، یاد دہانی کے لیے دوبارہ سے تھوڑا سا اجرا کر لیتے ہیں۔ قلقلہ کہا جاتا ہے ہلانے کو، جھٹکا دینا، ہلا کر پڑھنا، حرکت دینا، اسے قلقلہ کہتے ہیں۔ وہ کون کون سے حروف ہیں جن پر ہمیں قلقلہ ادا کرنا ہے؟ یاد رکھیں 5 حروف ایسے ہیں جن پر قرآن کریم میں قلقلہ ادا کیا جاتا ہے۔ انہیں آپ قوف، طا، با، جیم، دال اس طرح سے یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ انہیں گروپ فارم میں، یعنی ان کے اگر مجموعے کو آپ یاد رکھنا چاہیں تو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں قطب جدن۔ اس کو ایک نام دے دیا گیا ہے، یہ ہماری آسانی کے لیے کہ ہم اسے یاد رکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے پڑھنے میں جو آواز آتی ہے وہ جیسے کوئی چیز ٹکرا کے واپسی آتی ہے، جیسے باکسنگ بیک ساؤنڈ جیسے ہوتا ہے، جس کو ریپیٹنگ ساؤنڈ کہا جاتا ہے، ایسی آواز جو آتی ہے اسے قلقلے کی آواز کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان پر قلقلہ کس وقت ہوگا؟ قرآن کریم میں حروف قلقلہ پر قلقلہ کس وقت آئے گا؟ تو یاد رکھیں جب ان پر جزم آ جائے یا ان پر وقف ہو رہا ہو، ان دونوں حالتوں میں یا ان 5 حروف پر قلقلہ ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب چلتے ہیں ہماری ان 3 ٹائپس کی طرف، 3 اقسام کی طرف جو ہم نے شروع میں آپ سے کہا تھا۔ ان میں سے ایک ہے قلقلہ صغیرہ۔ قلقلے کی پہلی ٹائپ بنتی ہے قلقلہ صغیرہ، دوسری ٹائپ کو کہا جاتا ہے قلقلہ کبیرہ، اور ایک ٹائپ کو کہتے ہیں قلقلہ اکبر۔ آپ اسے انگلش میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں ویک قلقلہ، اسٹرانگ قلقلہ، اسٹرانگسٹ قلقلہ، یعنی چھوٹا، بڑا اور بہت بڑا قلقلہ۔ اب سب سے پہلی قسم کو دیکھ لیں، قلقلہ صغیرہ کو۔ جب بھی حروف قلقلہ پر جزم آ جائے، قرآن کریم میں حروف قلقلہ پر جب جزم آ جائے تو اس وقت جو ہم قلقلہ ادا کرتے ہیں اس قسم کو قلقلہ صغیرہ کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹا قلقلہ، ویک قلقلہ۔ میں اس کی مثال آپ کو قرآن کریم میں دوں گا، سورہ قیامہ میں دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم۔ اب یہاں پر قوف پر جو ہم قلقلہ ادا کر رہے ہیں اسے قلقلہ صغیرہ کہا جاتا ہے، چھوٹا قلقلہ، ویک قلقلہ، ٹھیک ہے۔ لا اقسم، لا اقسم۔ اسی طرح نیکسٹ آیت میں دیکھیں ولا اقسم، ٹھیک ہے۔ اس سے بالکل نیچے دیکھیں ایحسب الانسان ان لن نجمع۔ اب جیم پر جو قلقلہ ہو رہا ہے یہ قلقلہ صغیرہ ہے۔ ایک اور صورت میں آپ کو مثال دوں گا، دیکھیں دال کی مثال، واللیل اذ ادبر۔ دال ساکن ہے جس پر جزم دلالت کر رہا ہے، تو یہاں پر آپ کو دال کی مثال مل گئی۔ بالکل لاسٹ والی آیت میں دیکھیں وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الطَّاء پر آپ کو جزم لگا ہوا نظر آ رہا ہے، طاء ساکن ہے، تو یہاں ہم جو قلقلہ ادا کر رہے ہیں اسے قلقلہ صغیرہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ کو میں نے ان 4 مثالیں دے کر یہ بات سمجھا دی کہ جب بھی حروف قلقلہ پر جزم آ جائے، قرآن کریم میں جب بھی حروف قلقلہ پر جزم آ جائے تو وہاں جو ہم قلقلہ ادا کرتے ہیں اسے قلقلہ صغیرہ کہا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں ہم دوسری قسم کی طرف، قلقلہ کبیرہ، یعنی اسٹرانگ قلقلہ، بڑا قلقلہ۔ یہ کس وقت ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں جب حروف قلقلہ پر وقف ہوگا، جب ہم وقف کی حالت میں حروف قلقلہ آ جائے تو وہاں جو قلقلہ ادا کرتے ہیں اسے قلقلہ کبیرہ کہا جاتا ہے، یعنی اسٹرانگ قلقلہ، بڑا قلقلہ۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں گا، قرآن کریم میں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ اب یہاں پر فلق، قوف پر جو قلقلہ ہو رہا ہے یہ قلقلہ وقف کی حالت میں ہو رہا ہے، تو یہ قلقلہ کبیرہ کہلاتا ہے، بڑا قلقلہ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آیت میں بھی دیکھیں من شر ما خلق،
تو یہاں پر بھی قوف پر جو قلقلہ ہوگا یہ قلقلہ کبیرہ ہوگا۔ تو جب قرآن کریم میں حروف قلقلہ وقف کی حالت میں آ جائے تو وہاں جو ہم قلقلہ ادا کرتے ہیں اسے اسٹرانگ قلقلہ، بڑا قلقلہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ دو اقسام آپ کو سمجھ میں آ گئی، تو اب چلتے ہیں ہم اپنی تیسری ٹائپ کی طرف، جو کہ آخری ہماری ٹائپ ہے قلقلے کی۔ جب حروف قلقلہ مشدد ہو، حروف قلقلہ اکبر کس قلقلے کو کہتے ہیں؟ اسٹرانگسٹ قلقلہ، یعنی بہت بڑا قلقلہ۔ جب حروف قلقلہ مشدد ہو اور اس پر وقف بھی ہو رہا ہو، دوبارہ سے سن لیں، حروف قلقلہ مشدد ہو اور اس پر وقف بھی ہو رہا ہو تو اسے کہتے ہیں قلقلہ اکبر۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں گا، دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اب یہ وتب پہ جو قلقلہ ہو رہا ہے اسے قلقلہ اکبر یعنی اسٹرانگسٹ، بڑا قلقلہ کہا جاتا ہے، کیونکہ با مشدد بھی ہے اور با پر وقف بھی ہو رہا ہے۔ اسی طرح میں اس کی ایک اور مثال آپ کو دوں گا، سورہ نبا میں دیکھیں، ذالک الیوم الحق۔ اب یہ قوف پر جو قلقلہ ہو رہا ہے یہ قلقلہ اکبر ہے، کیونکہ یہاں قوف مشدد بھی ہے اور اس پر وقف بھی ہو رہا ہے۔ تو ان دو مثالوں سے آپ کو امید کرتا ہوں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ قلقلہ اکبر جب قرآن کریم میں ایسا حرف ہو جو ان 5 حروف میں سے ہو اور وہ مشدد بھی ہو اور اس پر وقف بھی ہو رہا ہو تو وہاں جو ہم قلقلہ ادا کرتے ہیں اسے قلقلہ اکبر کہا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں قلقلے کی تینوں ٹائپس، تینوں اقسام آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور اگر ویڈیو کے حوالے سے یا کسی اور تجوید کے حوالے سے آپ کو کوئی سوال ہو تو ہم سے ضرور رابطہ کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔